اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نہایت ہی محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ آپ کیو ڈاٹ گرامر دیکھ رہے ہیں اور میں آپ کا ہوسٹ شاہد ملک۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ القریش کا جو بقیہ حصہ ہے وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو چلتے ہیں ہم اپنی پریزنٹیشن کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور ڈر اور خوف میں امن و امان دیا۔ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ الذی یہ اسم موصول ہے، اس کو دیکھیں گے ہم اسم موصولہ کیا ہوتا ہے۔ ہماری گرامر کی کلاسز میں جب اسماء کی کلاسز ہم نے پڑھی تھیں تو اس میں اس کی تفصیلات موجود ہیں، آپ وہاں پہ انشاءاللہ اس کو آپ دیکھ لیجئے، اور جو بھی یہاں پہ آپ آیات سنیں، اس میں جو بات آپ کو سمجھ میں نہ آئے آپ پیچھے جائیں۔ گرامر کی کلاسز ساری کی ساری ہر ایک کلاس جو ہے اپنے عنوان کے ساتھ بالکل واضح ہوگی، اس عنوان کو کلک کریں گے تو آپ کو اس کے اندر ساری ڈیٹیل مل جائیں گی۔ گاہے بگاہے آپ ان کو سنتے رہیں تاکہ آپ کی گرامر پختہ ہو جائے، کیونکہ گرامر کی جو ڈیٹیلز ہیں جب تک وہ آپ کو پکی یاد نہیں ہوں گی، صحیح طریقے سے ازبر نہیں ہوں گی، تو پھر ان آیات میں پڑھنے سے آپ کو جو ہے وہ اس طرح سے مفید ثابت نہیں ہوگا۔ تو اس لیے وہاں پہ گرامر آپ ضرور آپ جو ہے بار بار اس کو سنا کریں تاکہ جتنے بھی قواعد ہیں وہ پکے ہو جائیں۔ تو وہ جب ہماری آیات میں جب ہم اس میں مزید ان کے ساتھ لنک کرتے ہیں تو ایک قسم کا وہ ایک پریکٹیکل ہو جاتا ہے اس گرامر کا جو ہم نے پہلے سیکھی ہے۔ تو آیات میں ان کا پریکٹیکل آپ کے سامنے آ رہا ہے، بار بار آ رہا ہے، وہاں سے کوئی بات سمجھ نہ آئے تو آپ پچھلی کلاسز میں جائیں، آپ کو پورے عنوانات ملیں گے، ہر عنوان جو ہے بالکل واضح ہوگا اور آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ جو چیز آپ ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں وہ اس کے اندر موجود ہے۔ تو دیکھیے الذی یہ اسم موصولہ ہے اور اس کا صلہ کیا ہے؟ اطعمہم من جوع، یعنی کھلایا ان کو بھوک میں کس نے؟ الذی۔ الذی کا صلہ ہے کہ جن لوگوں کو کھلایا کس نے، وہ کون سی ذات ہے، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تو یہ واحد ہے، الذی مذکر کے طور پہ یہاں پہ استعمال ہوا ہے۔ اطعمہم انہیں کھانا دیا، اس میں فعل اور ضمیر، یعنی اطعامہ فعل ہے اور ہم ضمیر ہے، تو اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے ہم۔ اطعامہ یہ توئے عین اور میم، یہ ثلاثی مجرد اس کا یہ فعل بھی ہے اور یہ 3 حرفی اس کا مادہ ہے، لیکن چونکہ الف پہلے لگا ہوا ہے اور طعامہ کے بجائے یہ ہے اطعامہ، تو الف پہلے لگا، ثلاثی مجرد میں ایک حرف کا اضافہ ہوا تو یہ بن گیا مزید فی۔ تو مزید فی کا جو باب ہے اسلمہ، یہ اس میں فال کرتا ہے۔ اسلمہ کا پہلا صیغہ اسلمہ ہے اور اسلمہ کی صیغے کے مطابق ماضی کا پہلا صیغہ طعامہ کا بنے گا اطعامہ، اور مضارع کا پہلا صیغہ بنے گا یطعمو، یطعمو، اطعمہ یطعمو، اور باب اسلمہ ہے، اور باب اسلمہ کا نام جیسے یہاں لکھا ہوا ہے اسی نام پہ اس کی پوری ڈیٹیل کا ایک لیکچر موجود ہے جس میں اس کی پریکٹس بھی کروائی گئی ہے، اور اس میں پریکٹس کے طور پر آپ کو مزید افعال دیے گئے ہیں کہ آپ اس پیٹرن پہ جا کے ان افعال کو بنائیں۔ خود بنائیں گے تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ یہ صیغے کیسے بنتے ہیں، ماضی اور مضارع، اور اس میں واحد اور جمع حاضر متکلم یہ کیا ہوتا ہے، وہاں آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ تو دیکھ لیجئے اسلمہ یہ یلو باکس لگ گیا، اسلمہ اطعمہ
دونوں ایک جیسے ہیں. ماضی کا پہلا صیغہ ہے یہ مزید فی کا باب اسلمہ کا, اور فعل ماضی واحد مذکر غائب ہے یہ. اطعمہ پلس ہم, اطعمہ پلس ہم جو ہے ضمیر ہے, تو اس نے کھلایا ان کو. اور یہ دیکھ لیجئے اس میں مزید ہم جائیں گے, باب کی خاصیت دیکھیں گے. طعمہ اس نے کھایا, اور اطعمہ اس نے کھلایا. اور یہ باب اسلمہ ہے, اس کی خاصیت اصل میں یہ ٹریڈیشنلی جو یہ باب ہیں جو مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں اس میں اس کا نام ہوگا باب افعال, لیکن ہمارے استاد محترم نے ہمیں آسان کرنے کے لیے افعال اور افتعال اور فعل ان ناموں کے بجائے اس کے اندر جو فعل موجود ہیں ان کے پہلے صیغے بنائے ہیں, پہلے صیغے کے نام رکھے ہوئے ہیں. تو اس میں افعال میں اسلمہ جو ہے وہ اس کو نام دیا گیا اسماء کے پیٹرن اسلمہ, یسلمو, افعلا, یفعلو کے وزن پر. تو یہ اس میں خاصیت کیا بنے گی اس کی, یہ کئی بار پہلے بھی بتایا کہ فعل لازم اور فعل متعدی. فعل لازم وہ ہوتا ہے کہ جو کوئی کام کرے خود ہی اس کے اوپر اثر ہو, جیسے میں نے کھانا کھایا, یا میں سویا, یا میں گیا, تو کسی دوسرے پہ اثر نہیں ہوا, کوئی اس کی مفعول نہیں ہے, تو یہ فعل لازم بنے گا. لیکن جس کا مفعول ہوگا اس کے لیے جو ہے وہ اس فعل میں جس کے مفعول پہ اثر پڑے گا اسے فعل متعدی کہتے ہیں. تو یہ باب طعمہ اس نے کھایا اور اطعمہ الف لگانے سے اس نے کھلایا. تو اس لیے یہ باب اسلمہ کی خاصیت یہ ہے کہ وہ فعل لازم کو فعل متعدی بنا دیتا ہے. واپس چلیں گے. من جوئن, من کے مطلب سے اور بھوک, جوئن بھوک, اور مرکب جاری ہے. یہ مرکب جاری کی تعریف کئی بار ہم نے پڑھی سنی کہ جس اسم کے پہلے حرف جارہ میں سے کوئی ایک حرف آ جائے تو وہ مرکب جاری بنتا ہے اور اس اسم کو وہ مجرور کرتا ہے. اور من جوئن دیکھ لیجئے یہ متعلق ہے اطعمہ. اطعمہ کھلایا اس نے کس حال میں, بھوک کی حالت میں, تو اس لیے یہ متعلق ہوا اطعمہ کسے, من جوئن. اور یہ حرف جارہ کی لسٹ من دیکھ لیں, یہ 6 نمبر پہ ہے. من السماء, یہاں پہ من السماء کی مثال دی گئی ہے. من جوئن اسی طرح ہے. اور جنس جوئن کی جنس ہم دیکھیں گے مذکر ہے اور عدد اس کا واحد ہے. وسعت اس کی نکرہ ہے, عربی حالت اس کی حالت جر یعنی مجرور ہے. واپس چلتے ہیں. وآمنہم, اور انہیں امن دیا. واو عاطفہ ہے اس میں, اور آمنہ اس میں فعل ہے, اور ہم اس میں ضمیر ہے. اس کی تفصیل دیکھتے ہیں ہم فعل کی. آمنہ, اور اس کا مادہ جو ہے یہ الف یعنی حمزہ. ہمیشہ عربی گرامر میں اب دیکھ لیں گے کہ جب کسی بھی الف کے اوپر زبر ہو یا زیر ہو یا پیش ہو تو بنیادی طور پر وہ حمزہ ہوتا ہے. تو یہ حمزہ ہے یہاں پہ, چونکہ یہ حرکت کے ساتھ ہے تو حمزہ, میم اور نون یہ اس کا روٹ ہے. یہ 3 حرفی ہے, لیکن اس کے پہلے ایک اور حمزہ بھی لگا ہوا ہے, 2 الف ہیں یہ. اور آمنہ کے بجائے یہ بنا ہے آمنہ, الف اور الف 2 مل کر. اسی لیے یہ دیکھیں آمنہ کے اوپر یہ الف کے اوپر کھڑی زبر ہے, یہاں پہ 2 الف ہیں. تو امانہ سے بجائے آمنہ. آمنہ جو ہے یہ مزید فی کے باب اسلمہ سے ہے. سلمہ سے اسلمہ, امنہ سے آمنہ. اور اس ماضی کا پہلا صیغہ اس میں بنے گا آمنہ, اور مضارع کا پہلا صیغہ بنے گا یومنو. اور یہ باب اسلمہ پوری گردان اس کی آپ کے سامنے ہے. اس کو ہم آپ جا کے گرامر میں کی کلاسز میں مزید جا کے اس کی تفصیلات پڑھ سکتے ہیں. آمنہ, اور یہ دیکھیں یہ کس وزن پہ ہے, اسلمہ. آمنہ اسلمہ, اور ہم آگے ضمیر ہے. اس نے امن دیا ان کو.
فعل ماضی واحد غائب مذکر. واپس چلیں گے. من کا مطلب سے، اور خوف من خوفن خوف سے، اور یہ مرکب جاری ہے. مرکب جاری من اور خوفن، من پلاس خوف یہ دو حروف کا مرکب ہے. من حرف جارہ ہے اور خوف جو ہے یہ اسم ہے، دونوں مل کر مرکب جاری بنا. اور مرکب جاری حرف جارہ اسم کے پہلے آ کر اس اسم کو مجرور کرتا ہے. اور من خوفن یہ متعلق ہے آمنہ، یعنی امن دیا کس حالت میں کہ جب وہ خوف میں تھے. خوف کی حالت میں اس ذات باری تعالیٰ نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو امن کی زندگی دی. من خوفن متعلق ہے آمنہ سے. اور حروف جارہ میں دیکھیں لسٹ ہے. من کس میں آئے گا؟ من جو ہے یہ دیکھ لیجئے کہ چھٹے نمبر پہ ہے من السمائی، اور من پلس خوفی، یہ دیکھ لیں، اس کا لنک آ گیا آپ کے سامنے. اور جنس میں خوف جو ہے یہ مذکر ہے، عدد میں خوف واحد ہے، وسعت میں نکرہ ہے، اور اعرابی حالت اس کی مجرور ہے. واپس چلیں گے اور دیکھ لیجئے یہاں پہ کہ ہم نے اس آیت کے بارے میں ساری تفصیلات پڑھ لی، اور آخر میں ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اس کو ہمارے دلوں میں اتارے اور اس پہ عمل کرنے والا بنائے. اور پھر آخر میں جا کر ہماری کلاس کے اینڈ پہ ہمیشہ ہم اپنا ایک دعویٰ اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. اللہ سے دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں نمازی بنا، اور نمازی کے ساتھ ساتھ ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما کہ جس کا تقاضا یہ نماز کرتی ہے، جس کا تقاضا ہمارا ایمان کرتا ہے، جس کا تقاضا ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی حیثیت سے دیا ہے. اور وہ کیا ہے کہ اللہ کے دین کو دوسروں تک پہنچائیں. جب تک زندگی میں سانس ہے، جب تک زندگی میں جو ہے وہ قوت ہے اور سلامتی ہے، اللہ ہمیں اس کام پہ لگائے رکھے، اور یہ کام ہم جو ہے پورے اپنے یعنی پوری خلوص نیت اور پورے اپنے جو صلاحیتیں ہیں وہ لگا کے کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ مقبول ہو جائے اور ہمارے لیے یہ آخرت کا توشہ بنے. اور جب ہم دنیا سے چلے جائیں تو بعد میں لوگ اس سے مستفید ہوں، تاکہ یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے. آپ بھی اس کا حصہ بنیں، اس کو لوگوں تک پہنچائیں اور اس کی تشہیر کریں اور اس کو بچوں کو سکھائیں. یہ ویڈیوز لگا کے بچوں کو دیں کہ وہ اس طرح سیکھیں. اور خصوصی طور پر میں یہ چاہوں گا کہ جہاں جہاں جو مدارس ہیں وہ تعلیم دیتے ہیں قرآن کی، وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اپنے بچوں کو وہاں پہ اس کلاس سے گرامر سکھا سکتے ہیں. اور جو سکول ہیں پرائیویٹ، وہ اگر اپنے بچوں کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ قرآن کی تعلیم دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی ان کلاسز سے جو ہے وہ اپنے بچوں کو تعلیم دے سکتے ہیں. یہی ہمارے اس گرامر کی کلاس کا مقصد ہے کہ آنے والی نسل جو ہے وہ قرآن کو اس طرح سمجھے کہ جس طرح آج جو ہے وہ بچے انگلش کے ناول پڑھتے ہیں، انگلش کے ڈائجسٹ پڑھتے ہیں، انگلش مووی دیکھ کر پوری سمجھ رکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. تو کیوں نہ وہ اسی انداز میں قرآن کو بھی سیکھیں. جب قرآن اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دیا، یہ ایک پیغام ہے. اس کو جب تک ہم سمجھیں گے نہیں، ہماری زندگی نہیں بدلے گی. زندگی نہیں بدلے گی انفرادی طور پر، تو پھر اجتماعی طور پر معاشرت بھی نہیں بدلے گی. اور جو معاشرت نہیں بدلے گی تو پھر پورا معاشرہ جو ہے بگاڑ کی حالت میں رہے گا، جیسے آج ہم افراتفری کی حالت میں ہیں. تو اس سے نکلنا ہے تو یقیناً ہمیں اللہ کے کلام کو سمجھنا ہوگا، تاکہ ہمیں جو مشکل صورتحال ہمارے سامنے ہے کہ ہم فرقہ بندیوں میں پڑے ہوئے ہیں، ہمارے اندر دین کی سمجھ کے بہت سارے جو ہے وہ مختلف انداز وہ جو ہے داخل کر دیے گئے ہیں، تو وہ ان سب کو چھوڑ کر ہم ڈائریکٹ
اللہ کے کلام کو سمجھ کے سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ سب کا ہمیں ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے اس کام کو قبول کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ جزاکم اللہ خیراً۔